بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا نام صلاح الدین محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب روحانی چینل طوفان۔ 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان۔ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے قرآن حکیم کا ابلیسی نظریہ ضرورت اور تخلیقی نظریہ پاکستان۔ ہم نے اپنے 27 رمضان 2023 کے ایک سب سے اہم ترین پروگرام میں قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکستان کے بارے 40 سالہ مکمل مشاہداتی بشارت کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی جلالی فرمان بتایا تھا کہ اس ملت کو ایسے نوچا گیا ہے کہ جیسے مردہ جانور کو بھیڑیے نوچتے ہیں۔ اگر میں اس قوم کا باطنی کنٹرول نہ سنبھالتا تو یہ ملک صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا ہوتا۔ اس بیان محمدی سے مراد ہمارا حقیقی اسلامی نظریہ پاکستان اور اس کی مراد کو چھوڑ کر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر 76 سال سے ہی ابلیسی نفسانی نظریہ کو اپنا کر اپنے سینے کے ساتھ مضبوطی سے لگا رکھا ہے، بلکہ ہم آج اس نظریہ ضرورت کے اندر ہی دفن ہو کر رہ گئے ہیں کہ جس سے پاکستان کا معاشی و معاشرتی ہر ادارہ، شعبہ، بنیاد اور ڈھانچہ ہی آج کل بالکل جامد، بدحال، بیکار اور تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم ہوش کریں اور جاگیں۔ ہم اس پروگرام میں قرآن حکیم میں موجود ناری و نفسانی نظریہ ابلیسی کا ذکر کریں گے کہ جس سے بے پناہ جھوٹی عقیدت کی وجہ سے ہم 76 سال میں اپنی تمام تر کھیتیاں جلانے کے باوجود آج پھر اسی ابلیسی نظریہ ضرورت میں ہی دفن ہو کر پاکستان کو بھی خود ہی صفحہ ہستی سے مٹانے کی شدید کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہر فرد و ملت کا عمل اس کے علم اور عقل کے تابع ہی ہوا کرتا ہے، اور جو انسان خالص اور حقیقی علم رکھتا ہے وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ قرآن حکیم میں فرمان حق ہے یہدی لمن یشاء ویعذب لمن یشاء کہ اس قرآن حکیم کے عمل ہی سے انسانیت نے ہدایت اور فلاح پائی ہے، اور اسی کو چھوڑ کر گمراہی بری ضلالت بھی، اور اس حقیقت کا جواب بھی قرآن حکیم ہی دیتا ہے۔ سورۃ مومن 40/11۔ اے انسان، آج تمہاری تباہی، بربادی، گمراہی اور تضلیل کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس شے اور معاملہ پر آپ کو عمل کا حکم دیا جاتا تھا، ذاتی، جماعتی، وقتی مفاد کی خاطر اس کا صاف انکار کر دیتے رہے، اور جس کام سے سختی سے روکا جاتا تھا اس پر ذاتی، جماعتی، خاندانی اور اداراتی مفاد کی خاطر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ شیطان انسان کے نفس اور سینہ پر خیر و شر اور فنا و بقا کا الٹا کلمہ پڑھ کر پھونکتا ہے تو انسان اپنے نظریے کے برعکس کام کرتا ہے۔ انسان جب عقل و فکر رکھتے ہوئے بھی بوجہ حبس نفس کے الٹ عمل کرتا ہے تو قانون قدرت کے مطابق پھر الٹ ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ آج ہم جسے نظریہ ضرورت یا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا باطل بتکدہ کہتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے ازلی کلمہ توحید، آئین، قانون اور قرآن کے عملی طور پر برعکس، الٹ اور متضاد چلنے کا نام ہے کہ ہم 75 سال سے اس نظریہ ضرورت، خواہش نفس انسانی کو دفن کرنے کی بجائے ہمیشہ کے لیے اسی شیطانی و ابلیسی نظریہ ضرورت میں آج خود ہی دفن ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس عالم دنیا میں ہر روز صبح تلاوت قرآن کرنے والے ہم مسلمان اس شیطانی نظریہ ضرورت کو جانتے ہوئے بھی ہم خود ہی آج اس نفسانی نظریہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ اللہ پاک نے حق و باطل طریق پر مساویانہ نظام دنیا چلانے، انسانیت کو شیطان کا شکار بنانے کے لیے، اسی ملعون کی فرمائش اور ہماری آزمائش کے لیے اسے یہ نظریہ ضرورت عطا کر رکھا ہے۔ قرآن حکیم سورۃ صاد 38/80۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم وقت المعلوم۔ ابلیس نے اللہ پاک سے کہا، اے میرے پروردگار، اگر تو انسان کو نوری روشن نظر اور نوری نظریہ عطا کر کے اپنا منتخب، مقرب، برگزیدہ نائب بناتا ہے تو پھر مجھے بھی تا قیامت اس کے مقابلے میں ناری و نفسانی تیز فکر نظر اور ناری نظریہ عطا کر، تاکہ میں انسان کو وہاں سے گمراہ کر سکوں کہ جہاں تک اس کی عقل و فکر اور وہم و گمان تک نہ جائے، اور یہ نظریہ مجھے اس یوم یبعثون تک عطا کر کے جب تک تیرا کوئی استخلاص یافتہ مخلص آزاد نظریاتی سلطان اٹھ کھڑا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین
بس بے شک تو اب ناری نفسانی نظریے والوں میں سے ہے، اس خاص معین وقت کے دن تک جب تک کہ کوئی اسلامی نظریہ المسلم ینظر بنور اللہ کا حامل مرد کامل آ نہیں جاتا۔ حق تعالیٰ نے اس کلماتی میزان کو برابر اور متوازن رکھنے کے لیے روز اول ہی سے صادق، امین، مخلص اور ایماندار مرد مومن اور مرد مسلم کو بھی اس کے برعکس ایک نوری نظریہ المسلم ینظر بنور اللہ عطا کر رکھا ہے کہ جس کا ذکر ہم دوسرے پروگرام میں کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن و حدیث میں بھی پیغام حق ہے کہ اللہ کی تمام عطا کردہ نعمتوں یعنی روٹی، کپڑا، مکان اور تمام سہولیات کو عوام میں عادلانہ، منصفانہ اور مساویانہ طور پر تقسیم کر کے انسان نے نیابت و خلافت ارضی کا حق ادا کرنا ہے۔ لیکن حصول اقتدار پا لینے کے بعد ہم اللہ کی نعمتوں کو یتیم، مسکین، لاچار اور غریب انسانیت میں مساویانہ تقسیم کرنے کی بجائے اپنے ذاتی خزانوں میں ہی کھینچ لے جاتے ہیں، پھر خود بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور افراد و ملت اور دین و مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ دور مہدی میں انصاف میں مساوات کی یہ حالت ہوگی کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پانی پئیں گے۔ اس سے انسانیت کے لیے مراد ہے ہر شعبہ کے انصاف میں مستقل اور مسلسل قیام مساوات ہی ہے کہ جس کے لیے دنیا کے کسی بھی مسلک، مکتب، فرد یا ملت یا قوم کی روک ٹوک نہیں ہے۔ کوئی بھی عہدہ دار کرسی و اقتدار کی ضرورت کے اس نفسانی نظریہ ابلیسیت و یزیدیت کو دفن کر کے عدل و انصاف میں مساوات کے قیام سے مقام مہدیت و حسینیت کا ادنا ترین درجہ تو پا ہی سکتا ہے، لیکن ہماری عقل اپنے رب سے کلی طور پر کٹی اور دولت سے جڑی ہوئی ہے اور ہماری نفسانیت کی مکھی سینکڑوں نظریں رکھنے کے باوجود بھی ہمیشہ گندگی پر ہی بیٹھتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ٹرانسپیرنسی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں تو ہمیں معاشی و معاشرتی فلسفہ مہدیت اور دجالیت کی ساری روح ہی سمجھ آ جاتی ہے اور انسانیت پر روز روشن کی طرح سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہم میں سے مہدی یا دجال کے روپ میں کون کون سا فرد، ملت، ملک، قوم، خطہ، جماعت، ادارہ، سربراہ یا عہدہ دار موجود ہے۔ آج بر اعظم ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی اور مارک اپ کی شرح پاکستان ہی میں ہے، جس سے ملک کی آدھی سے زیادہ صنعتیں اور کاروبار بند ہیں۔ ہمارے جن اداروں نے اس ملک کو ایک عظیم معاشی نظریہ اسلام دے کر پٹری پر لانا تھا، آج وہ سپریم پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور تمام سپریم ادارے خود ہی تقسیم شدہ اور بٹے ہوئے ہیں۔ کسی بھی باطل نظریہ میں خود کو دفن کرنے کی بجائے اپنے وجود کے گھر کے اندر رہتے ہوئے ان تمام جھوٹے افکار کو مدفون کر کے خود ہی میں سمو کر ان کی باطل حیثیت کو ختم کر دینا ہی مسلمانی ہے۔ ہمیں حق الیقین ہے کہ تخلیق پاکستان کے معاشی، معاشرتی، سیاسی، ثقافتی کیپٹل، انویسٹمنٹ، آمدن و خرچہ اور ٹروتھ اینڈ فیئرنیس کے عملی کلمہ شہادت توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ کے 40 روزہ فکری اور عملی چلا کشی کے کرنٹائن کی حقیقی روح پا جانے کے بعد پھر ہمارے کسی بھی عام و خاص جماعت یا دائرے میں پاناما، کاما، کرونا یا مہنگائی کی قیامہ کا ایک ہنگامہ تک بھی باقی نہیں رہنا۔ پاکستان کے پاس اب اپنے حق و باطل اور خیر و شر کی تخلیقی نظریہ لا الہ الا اللہ اور تکمیل پاکستان کے نظریہ 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان پر سچائی، ایمانداری اور پوری نیک نیتی سے لوٹ آنے کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں ہے۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں حالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، بتا وہ رازداں تیرا ہے یا وہ رازداں میرا، مجھے بھی تیرا جبرائیل، محمد بھی تیرا، جبرائیل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا، اس کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم حاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ نیاز مند اور دعا گو صلاح الدین محمود، چیئرمین تحریک امامت پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، والسلام۔